تمامی حضرات یہ جان لیں، رمضان شریف کی پہلی جمعرات یعنی کہ 9 چندی جمعرات جو آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، آج اس 9 چندی جمعرات کا میں وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اس لیے 2-3 دن ہیں، اگر میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، مل جائے آپ کو، سب سے پہلے ویڈیو سننا، کام چھوڑ دینا، لیکن سب سے پہلے ویڈیو کو سن لینا، کیونکہ آج انشاءاللہ تعالی میں 9 چندی جمعرات یعنی کہ رمضان کے اس مہینے کی جو سب سے پہلی جمعرات اب آنے والی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اس 9 چندی جمعرات میں ہم کو وظیفہ کرنا ہے درود تاج کا۔ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس درود تاج کے وظیفے کو کر لیا، انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں اگر کوئی بھی آپ کا مقصد ہوگا، کوئی بھی مشن ہوگا، ایک تو ویسے ہی پورا ہوگا، دوسری بات اس رمضان کی مقدس 9 چندی جمعرات یعنی کہ پہلی جمعرات ہوگی، سونے پہ سہاگا، ڈبل فائدہ انشاءاللہ تعالی اگر کر لیں گے تو زندگی میں کامیابی ہی کامیابی آپ کے قدموں میں دکھائی دے گی۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور خاص کر اس رمضان کے ہم سب کو رمضان کے اس مقدس مہینے کے فیضان سے مستفید و مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ نہیں کہوں گا سبسکرائب کرو، لائک کرو، بالکل نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ 9 چندی جمعرات ابھی آنے میں کئی دن ہے، 2-3 دن ہے۔ 9 چندی جمعرات آنے سے پہلے رمضان کی پہلی جمعرات آنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو تمام ہی اپنے دوستوں احباب تک پہنچا دینا۔ اگر درود تاج کی بات ہے تو مجھ سے واٹس ایپ پہ انشاءاللہ تعالی کانٹیکٹ کرنا، 7477024102۔ اس پر انشاءاللہ تعالی عربی میں، صرف میرے پاس عربی میں ملے گی، آپ لوگ درود تاج مجھ سے عربی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کے یہاں پاکستانی پنسورہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی درود تاج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کہتے ہوئے میں آپ کو سب سے پہلے جو درود تاج کا وظیفہ میں بتانے والا ہوں 9 چندی جمعرات کے لیے، سب سے پہلے اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ درود تاج کی تلاوت سماعت کر لیں، کیونکہ درود تاج سننا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ سن لیں گے انشاءاللہ تعالی تو ویسے ہی کام، جو مقصد ہوگا سننے کے بعد فوراً انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کو سن کر آپ مانگ لیں، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سننے کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں فضیلت بتاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين،
أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والوصى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. یہ درود تاج، اسی کا وظیفہ ہم کو 9 چندی جمعرات کو کرنا ہے. ضرور کریں انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کا وظیفہ، میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد اس کی فضیلت انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کروں. جیسے ہی 9 چندی جمعرات آتی ہے، روزہ افطارنے کے بعد یا پھر تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ تیار ہو جائیں اس درود تاج کا وظیفہ کرنے کے لیے. آپ انشاءاللہ تعالی جب اس کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر برسے. فضیلت انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. مقصد کوئی بھی ہوگا، کوئی مشن ہوگا، انشاءاللہ تعالی جو چاہیں گے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اس رات اللہ رب العزت عطا فرما دے گا. کیونکہ آپ نے وسیلہ جو ہے درود تاج کو کر لیا ہے. آپ وظیفہ کر رہے ہیں، درود تاج کا کر رہے ہیں. انشاءاللہ کر کے دیکھنا تو صحیح، قسمت پہ اپنی ناز کریں گے انشاءاللہ تعالی. وظیفہ میں بتاؤں، 9 چندی جمعرات آئے، مغرب بعد، روزہ افطار کے بعد. اب پہلی جمعرات جو آئے گی اسی کو 9 چندی کہتے ہیں. پہلی جمعرات کو ہی 9 چندی کہا جاتا ہے. جیسے ہی 9 چندی آئے، مغرب بعد، افطار کے بعد میں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، آپ لوگ جب اس کا وظیفہ کرنے کے لیے جب آپ بیٹھے، آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی اگر درود یاد نہیں ہے تو آپ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود تاج کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آخر میں پھر ہم کو انشاءاللہ تعالی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد جو مشن ہے، جو مقصد ہے آپ کا، انشاءاللہ تعالی اس مقصد کو لے کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں. جو بھی آپ کی ٹوٹے ہوئے زبان سے الفاظ نکلے دعا کے لیے، آپ اس طریقے سے آپ دعا مانگ لیں. جو بھی آپ کے پاس دعا مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے. اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو دیہاتی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر لیں. انشاءاللہ تعالی دعا ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العزت جو چاہیں گے آپ کے دامن میں ڈال دے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ 9 چندی جمعرات رمضان کے مہینے کی پہلی جمعرات اور 9 چندی، ایک تو پہلی جمعرات، دوسری 9 چندی اور تیسری بات رمضان کی جمعرات. سبحان اللہ. پہلی ضرور کرنا اس طریقے سے یہ وظیفہ، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چھوئے گی. درود تاج کثیر درودوں سے انتخاب اور اللہ کے محبوب اعظم کے اعلیٰ القاب سے مزین ہے. بہت درود ہیں، تمام درودوں پر یہ درود بھاری ہے ماشاءاللہ، جس کو پڑھتے ہوئے روح کو سرور، ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے. زمانہ قدیم سے فاتحہ کی محفل میں، میلاد کی محفل میں، بزرگوں کے عرس کی محفل قل میں، محفل ذکر کے اختتام میں، بچوں کی ختم قرآن میں، انتقال شدہ کو دفنانے کے بعد قبر پر فاتحہ میں، تیجا کی فاتحہ میں،
7 دن کی فاتحہ میں، 10ویں کی فاتحہ میں، 20ویں کی فاتحہ میں، مہینے کی فاتحہ میں، 40ویں کی فاتحہ میں، تیماہی کی، چھماہی کی، نوماہی کی، یہاں تک کہ سالانہ کی فاتحہ میں درود تاج پڑھا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب پلواری نے اپنی کتاب صلاۃ و سلام میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ سید ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ نے درود تاج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب زیارت میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کے لیے منظوری عطا فرمائیے کہ یہ ایصال ثواب کے وقت ختم میں پڑھا جایا کرے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ اس درود شریف کی یہی فضیلت بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے لیے کہا اپنے صحابی سے۔ اس کے بعد بات یہیں تک محدود نہیں ہے، اگر کوئی زہریلا جانور اگر آپ کو کاٹتا ہے نا، سانپ بچھو وغیرہ، تو جس جگہ کاٹا ہو وہاں پر ہاتھ پھیرتا جائے اور درود تاج پڑھتا جائے، اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والانتال فی دافع البلاء والبواء والقطع اس طریقے سے پڑھتا جائے اور ہاتھ پھیرتا جائے، سمجھے؟ جب ختم کرے ہاتھ کو جھاڑے، اسی طرح 2 بار 3 بار کرے، جب تک ختم نہ ہو پڑھتا رہے، مریض فوراً شفایاب انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ سانپ کاٹے کو 3 روز آپ جھاڑیے انشاءاللہ۔ یہ طاقت ہے درود تاج کی۔ اگر کوئی مرض میں مبتلا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے درود تاج 3 بار درود تاج آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پھلائیں، انشاءاللہ تعالی فوراً آرام ہوگا۔ یہ میں نے یہ حدیث سے میں ثابت کر دوں گا اور بتا رہا ہوں۔ بے شمار فضائل سے بہت فضائل ہیں، اللہ بہت زیادہ فضائل۔ اگر کسی کے گھر میں بہت غم ہے، وہ غموں میں گھرا ہوا ہے، چور چور، اس کا پوری زندگی چور چور ہو گئی ہے، تو صرف درود تاج کی وہ کثرت کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی بھی غم اس کو گھیر نہیں سکتا ہے، کوئی پریشانی اس کی آڑے نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی اس کو قریب نہیں آ سکتی۔ لیکن پڑھے، روزانہ پڑھتا رہے 41 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ۔ وظیفہ 11 مرتبہ کرنے کا ہے، لیکن ڈیلی اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ضرور پڑھ سکتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اگر بتانے لگ جاؤں تو 1 گھنٹہ مجھے چاہیے ویڈیو۔ بس اتنا جان لیں کہ وقت کو میں زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں، صرف اتنا کہ درود تاج بہت بڑی درود ہے۔ اس کو آپ نوچندی جب جمعرات آئے، پہلی جمعرات رمضان کی، اس رمضان کی پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات میں شام کو مغرب بعد، افطار کے بعد یا پھر تراویح پڑھنے کے بعد آپ درود تاج کا انشاءاللہ تعالی وظیفہ کریں، اور جمعہ ہفتہ 3 دن آپ ضرور کریں۔ میری بات اگر آپ کے ذہن میں آ گئی، رشید اختر کو انشاءاللہ تعالی دعائیں دیں گے۔ آپ سے ذرہ برابر لالچ نہیں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ رمضان شریف میں بہتر چیز، اچھی چیز آپ کو حاصل ہو، تاکہ کل میدان محشر میں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو قبر میں بھی انشاءاللہ وہ چیز ہمارے کام آئے، کل میدان محشر میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ چیز ہمارے کام آئے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آخر میں آپ فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے فیضان سے مستفید و مالامال فرمائے، آمین یا رب۔